السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة او کما قال۔ خاوند اور بیوی کے آپس کے تعلق اور اس رشتے کی اہمیت، ضرورت کے بارے میں کچھ عرصے سے میں عرض کر رہا تھا، بیچ میں سفر پیش آ گیا تو کچھ سفر کے حالات آپ سے شیئر کیے، دوبارہ اسی مضمون کی طرف میں واپس جا رہا ہوں۔ جتنی اس رشتے کی اہمیت ہے، اگر اس پر میں سارا سال بھی بولوں تو کم ہے، چونکہ اس رشتے کو جتنا اس وقت توڑا گیا ہے، توڑا جا رہا ہے، جتنا اس کو بے قیمت کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کی تلافی کے لیے سارا سال گھنٹوں بھی بولوں تو اس کا حق ادا نہ، پھر سارے میری کب سن رہے ہیں؟ چند لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب تک یہ آواز پہنچا دے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں خاوند اور بیوی کے تعلق کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس تشبیہ میں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اصول بتایا، سمجھایا کہ بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دی اور خاوند کو کاشتکار سے، کسان سے، زمیندار سے تشبیہ دی۔ خاوند اور بیوی کا تعلق اس طرح ہوتا ہے جیسے کسان اور کھیتی کا تعلق ہوتا ہے، جیسے زمیندار اور کھیتی کا تعلق ہوتا ہے، جیسے کاشتکار اور کھیتی کا تعلق ہوتا ہے کہ یعجب الزراع، کہ زمیندار جب اپنی فصل کو لہلہاتا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور وہ اسے خوش کرتی ہے۔ اور میں خود اسی گھرانے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ ایک کاشتکار اپنی کھیتی پر کیسے جان دیتا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ مضمون سمجھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ ایک ایک پودے پر زمیندار جان مارتا ہے، کاشتکار جان مارتا ہے، اور گرمی میں، سردی میں، شدید گرمی میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ زمیندارہ کیا 1984 میں، کہ میں کچھ بیمار ہو گیا، رائمنڈ سے مجھے چھٹی مل گئی 4 مہینے کی، اور وہ زمانہ تھا کپاس کی کاشت کا۔ تو میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر میں نے اپنی زمین پر اپنی کپاس خود کاشت کروائی۔ جون کا رمضان تھا اور جون میں ہی مئی میں کاشت ہوتی تھی، جون میں پھر اس کی راکھی ہوتی تھی۔ میں شدید گرمی کے روزے رکھ کر اور اپنے سر پر گیلی چادر لپیٹ کر کھیتوں میں بھاگتا تھا، شدید پیاس کے باوجود ایک ایک پودے پر میں خود کھڑا ہوتا تھا۔ میں 4 مہینے جب سے تبلیغ میں لگا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والے ایسے دے دیے کہ ضرورت نہیں پڑتی تو، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے خود کاشت کی تو کس طرح ایک ایک پودے پر میں شدید گرمی میں کھڑا ہوا، دھوپ میں کھڑا ہوا، بھوک میں کھڑا ہوا، پیاس میں کھڑا ہوا، کہ میری تمنا تھی کہ ایک ایک شاخ پہ پھل لگے، ایک ایک پودا صحت کے ساتھ پروان چڑھے۔ یہ تعلق ہے خاوند اور بیوی کا، کہ خاوند اپنی بیوی کی اس طرح حفاظت کرے کہ وہ ایک پھلدار درخت کی طرح پروان چڑھے، ایک سرسبز درخت کی طرح، پودے کی طرح وہ پروان چڑھے، پھر وہ پھل لے، پھولدار ہو۔ اب یہاں
وہاں تو کھاد چلتی ہے، پانی چلتا ہے، یہاں کیا چلتا ہے؟ یہاں حسن سلوک چلتا ہے، اچھے رویے چلتے ہیں، اچھا بول چلتا ہے۔ اور ایسے حرث میں عورت کے لیے اشارہ ہے کہ اسی پودے کی راکھی کی جاتی ہے جو پھول بھی نکالے، پھل بھی نکالے، پتے بھی نکالے، جو کھاد بھی لے لے، پانی بھی لے لے، لیکن نہ پھول نکلے، نہ پھل نکلے، نہ سایہ دار ہو، تو پھر ذمہ دار اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس سے وہ نظریں ہٹا لیتا ہے۔ تو ایسی خامند کو خوبصورت اعلیٰ رویوں کے بعد اگر بیوی کی طرف سے اسی کے مطابق رد عمل نہ ہو تو پھر وہ کھیتی ہے جس پر نہ پھل ہے، وہ پودا ہے جس پہ نہ پھول ہے، وہ پودا ہے جس کا نہ کوئی پتہ ہے، تو اپنی قیمت خود گرا دیتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پودے خراب ہو گئے تو کھڑی فصل میں زمیندار ہل چلا دیتے ہیں کہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہل چلا دیتے ہیں۔ تو یہ جان بین کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے، بہت خوبصورت پیغام ہے۔ زمینداروں کو تو سمجھنا چاہیے جو میری بات سن رہے ہیں، جو زمیندار نہیں ہیں، شہری لوگ ہیں، تو تھوڑا گاؤں کا چکر لگا کے آئیں، جا کے پوچھ کر آئیں کہ ایک زمیندار اپنی کھیتی پر کیسے جان دیتا ہے۔ شدید سردیوں میں پانی لگاتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پانی لگنے کی باری ہوتی تھی، نوکر غفلت کرتے تھے، خود رات کو اٹھ کے 12 بجے پہنچے ہوتے تھے نگرانی کرنے کے لیے کہ پانی صحیح لگ رہا ہے، ضائع تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو زمیندار جیسے کھیتی کو پروان چڑھاتا ہے، اب کیا چاہیے؟ پانی دیتا ہے، اب کیا چاہیے؟ کھاد دیتا ہے، اب کیا چاہیے؟ سپرے دیتا ہے، سپرے کرتا ہے۔ ایسے ہی خامد اپنی بیوی کی زندگی کو پڑھے، چونکہ وہ لے کے کسی کی بیٹی آیا ہے، یہ کسی کے گھر نہیں گیا، کسی کی بیٹی اس کے گھر آئی ہے، اس کے مزاج کو پڑھے، اس کی ضرورتوں کو دیکھے، اس کی خواہش تک کو دیکھے، حدود شریعت کے اندر اسے پورا کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اسے محبت دینا، اس کے ساتھ اظہار محبت کرنا۔ ہمارے ہاں تو بیوی کے ساتھ کوئی اظہار محبت کرے تو تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو زن مرید ہے، رن مرید ہے، یہ تو بیوی کا ہی ہو کے رہ گیا، بیوی کے بغل میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایسے احمقانہ باتیں اس ماحول میں چلتی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں، ان سے بڑی ذات کوئی نہیں، اور اللہ پاک سے جو ان کو ملا کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ قاب قوسین جن کو سنایا جا رہا ہو، جن کے لیے بتایا جا رہا ہو، مقام محمود جن کے لیے تیار کیا جا رہا ہو، شفاعت کا جنہیں حق دیا جا رہا ہو، جھنڈا جن کو پکڑایا جا رہا ہو، جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں دی جا رہی ہو۔ ان سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت، سب کے سامنے فرمایا۔ تو یہاں اس قدر جہالت ہے کہ بیوی سے اظہار محبت کو عیب سمجھا جاتا ہے، یا بیوی کا خامن سے اظہار محبت کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں جان بین کے لیے ایک قانون دیا ہے، خامن خوبصورت رویے، حسن سلوک، اخلاق کا کھاد پانی دے، اور بیوی اس کے جواب میں پھلدار درخت بن کے دکھائے، پھولدار درخت بن کے دکھائے، سایہ دار درخت بن کے دکھائے، نے اس کی اطاعت فرما برداری میں اپنا پورا زور لگا دے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ عورت پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند کا۔ تو شادی کے بعد عورت پہ سب سے زیادہ اس کے خامند کا حق ہے، لیکن یہ پھلدار پھولدار کیسے نہیں بنتی کہ شادی کے بعد بھی اپنی ماں کی بات کو خامند کی بات سے آگے رکھتی ہے، اپنے باپ کی بات کو خامند کی بات سے آگے رکھتی ہے، بہن بھائیوں کی بات کو خامند کی بات سے آگے رکھتی ہے، اپنے مزاج کو خامند کے مزاج سے آگے رکھتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پت جھڑ، اور ایسا ہی ہے جیسے بے پھل کا اور بغیر پھول کا پودا۔ اپنے مزاج کو خامند کے مزاج میں ڈھال دے، اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات میں ڈھال دے۔ شادی کے بعد سب سے زیادہ حقدار عورت کے لیے خامند ہے،
اس کے لیے اب اپنی ماں کو پیچھے کرے، باپ کو پیچھے کرے، دوستوں کو، سہیلیوں کو پیچھے کرے، بہن بھائیوں کو پیچھے کرے، اپنے خامند کو آگے کرے۔ تو اس طرح جب دونوں طرف سے یہ ایک خوبصورت تعلق قائم ہوگا تو ایک مثالی گھر بنے گا۔ یہی گھر جب زیادہ ہو جائیں گے تو ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن وہ فصل میں جڑی بوٹیاں زیادہ ہو جائیں نا تو ساری فصل تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو اس کے لیے ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے سے سپرے کرتا ہے جو ساری جڑی بوٹیوں کو ہونے نہیں دیتا، لیکن وہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ کچھ عرص کے بعد پھر نکل آتی، جتنا مرضی کوئی سپرے کرے، پھر وہ دوبارہ سپرے کرتا ہے، پھر اس سے وہ تھوڑی دیر کے لیے دب جاتی ہیں، تو اتنے میں پودے کو نکلنے کا موقع ملتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ نکل آتے ہیں، ان پہ پھر سپرے کرتا ہے، تو 3-4 سپرے کے بعد پودا اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے، سایہ بن جاتا ہے، پھر وہ نکلتی بھی ہیں تو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس مثال سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رشتہ دار، وہ لڑکے کے ہوں، وہ لڑکی کے ہوں، یا وہ خامند بیوی، جن کے اپنے رویے منفی ہو جائیں، یہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ خامند کے ماں باپ کے رویے منفی ہو جائیں تو یہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ بیوی کے ماں باپ کے رویے منفی ہو جائیں اس تعلق کو خراب کرنے کے، یہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ خامند کے بھائی بہنوں کا رویہ غلط ہو جائے، بیوی کی بہن بھائیوں کا رویہ غلط ہو جائے، یا خاندان میں کسی کا بھی، یا قریبی جاننے والوں کے، اگر ایسے رویے ہیں جو اس تعلق کو خراب کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اپنا حق ان پہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کے بتا رہے ہیں، تو یہ جڑی بوٹیاں ہیں جو اس فصل کو تباہ کر دیں گی، ختم کر دیں گی، سارا کھیت پیلا پڑ جائے گا، اور آخر میں پھل کے میں سے تو کچھ نہ ملے گا، بھوسا ہی ہاتھ میں آئے گا اور کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر خامند کے رشتہ داروں کی طرف سے غلط رویے آتے ہیں تو ان خامندوں نے خود برداشت کرے، اپنی بیوی پہ آنچ نہ آنے دے۔ میں نے اٹلی بہت اچھا زمیندارہ ہے، میں دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، بلکہ کئی جگہ کھڑے بھی ہوئے، چونکہ اپنا آبائی پیشہ یہی ہے، تو کئی جگہ کھڑے ہو کے دیکھا، بہت خوبصورت ان کی زراعت ہے۔ تو کئی جگہ میں نے دیکھا کہ انہیں پورے باغ پہ نیٹ پھیلایا ہوا تھا، تو وہ تو ایڈوانس لوگ ہیں، کر سکتے ہیں، ہم تو اتنا خرچہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ایک مقامی سے پوچھا کہ یہ پورے باغ پر ہی نیٹ لگا دیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا جی ایک تو سورج کی دھوپ اور گرمی کا زور توڑنے کے لیے، اٹلی میں اچھی گرمی پڑتی، اور ایک اوپر سے جو پرندے آ جاتے ہیں تو پھل توڑتے ہیں، کھاتے ہیں، نوچتے ہیں، پھول توڑ دیتے ہیں، تو اس سے بچانے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی یہ مالدار لوگ ہیں، کر سکتے ہیں، ہمارا زمیندار تو بیچارہ روٹی سے مجبور ہوتا ہے۔ بولزانو میں میں نے دیکھا کہ جس آدمی کے پاس 3 ایکڑ زمین ہے، وہ یہ انگور کی کاشت کرتے تھے، جہاں میں ٹھہرا وہاں میرے دائیں بائیں انگور ہی انگور تھے، بہت خوبصورت۔ تو جس کے پاس 3 ایکڑ ہو وہ سالانہ کوئی 20 سے 25 ہزار یورو کماتا ہے، اور ان پر ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے، زراعت پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارا تو ایک مربع والا بھی 20-25 لاکھ نہیں کماتا، وہ بیچارہ ساری زندگی قرضوں میں ہی دبا چلا جاتا ہے۔ دکھتی کہانیاں ہیں، دکھ دینے والی کہانیاں ہیں۔ جب حکمران بددیانت ہو جائیں، افسر شاہی بددیانت ہو جائے، عوام ظالم ہو جائیں، وہ بھی بددیانت ہو جائیں، جھوٹ پھیل جائے، خیانت پھیل جائے، ظلم میں کسی ایک طبقے کو الزام نہیں دیتا ہوں، نیچے سے اوپر تک ظلم بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بددیانتی بھی ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ خاوند کے ذمہ ہے، اگر اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، دوستوں کی طرف سے کوئی غلط رویے آتے ہیں تو وہ یاد رکھے یہ گندی جھاڑیاں ہیں، گندی جڑی بوٹیاں ہیں،
ان کا سپرے ضروری ہے۔ سپرے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے آگے اس کو برداشت کر، بیوی تک نہ پہنچنے دے وہ رویے۔ بیوی کے ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں، رشتہ دار اگر کوئی منفی رویہ اختیار کرتے ہیں اس تعلق کو توڑنے کے لیے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے جوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن نادانی کی وجہ سے توڑ دیتے ہیں، اور بعضوں کی نیت ہی ہوتی ہے کہ ان کو توڑ کے ہی چھوڑنا ہے، ان کی نہیں بننے دینی، ان کو الگ کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ ایسے کانٹے دار جھاڑیاں بے شمار ہیں میرے دیس میں۔ تو اگر بیوی کے عزیز اقارب رشتہ داروں کی طرف سے کچھ ایسے منفی رویے ہیں تو یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، سہیلیوں کی طرف سے ہیں یہ گندی جھاڑیاں، ان کا سپرے کرنا اس بیوی کے ذمہ ہے کہ آگے کھڑی ہو جائے، اپنے خامد تک پہنچنا نہ دے کسی چیز کو، خود برداشت کرے۔ تو جب یہ جان بین سے خامد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، ماں باپ، بہن بھائیوں کی طرف سے آنے والے غلط رویوں کا دفاع کرے گا، بیوی اپنے خاندان کی طرف سے کرے گی، اور تیسری چیز کہ ان کے اپنے غلط رویے بھی گندی جھاڑیاں بن جاتے ہیں۔ خامد سے اونچ نیچ ہوتی ہے تو بیوی صبر نہیں کرتی، بیوی سے اونچ نیچ ہو جائے تو خامد صبر نہیں کرتا، دونوں ہی تیز ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے اپنے منفی رویے ہیں۔ ان کے اپنے منفی رویوں کی وجہ سے بھی گھر ٹوٹ رہے ہیں، زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، اور زندگی بہت ہی کڑوی ہو کے گزر رہی ہے۔ تو میں نے پہلے غالباً یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، دوبارہ اس موقع پر دہراتا ہوں، مجھے یاد آئی ہے کہ خامن اگر سخت مزاج ہو اور بیوی صبر کر جائے تو اسے اللہ وہ اجر دے گا جو حضرت آسیہ کو ملا فرعون کے گھر میں۔ کہاں فرعون، کہاں حضرت آسیہ ایمان لائیں، سولی پہ چڑھ گئیں، ایمان نہ چھوڑا، اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرعون کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے تعریف کی کہ ایمان والو، تم ایک عورت کی کہانی سنو جو فرعون کے دربار میں دکھ سہ گئی، ایمان نہ چھوڑا، سولی پہ چڑھ گئی، ایمان نہ چھوڑا، اور مجھ سے دعا مانگی کہ مجھے فرعون سے بھی بچا اور مجھے اپنے پڑوس میں گھر بھی عطا فرما۔ تو اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا، فرعون کے ظلم کے سامنے صبر پر۔ عورت بد مزاج ہو، خامن صبر کر جائے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائیں گے جیسے ایوب علیہ السلام کے صبر کا انہیں اجر ملا، اللہ انہیں صبر ایوب کا کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بعض اوقات گندی جھاڑیاں خود میاں بیوی ہی بن جاتے ہیں، خامن بیوی ہی گندی جھاڑیاں بن جاتے ہیں، نہ وہ صبر کرتا ہے نہ وہ صبر کرتی ہے، نہ وہ دبتا ہے نہ وہ دبتی ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو خود آپس میں بھی اپنے تعلق کا دفاع کریں۔ انسان ہے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر وقت ہم ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق ہوں، ایک طرف سخت ہو جائے دوسرا نرم ہو جائے، دوسرا سخت ہو پہلا نرم ہو جائے، تو اس کو برداشت کیا جائے، اس کو برداشت کیا جائے۔ اگر ان سے نہیں ہو رہا تو بیچ میں اب ماں باپ پڑھیں، اس کو بھی سمجھائیں اس کو بھی سمجھائیں، ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں، طرفدار نہ بن جائیں، کوئی لڑکی کا طرفدار بن جائے کوئی لڑکے کا طرفدار بن جائے اور دونوں کو ابھارنا شروع کر دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی جائے، قریب کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس سے اللہ کا فضل و کرم سے گھر آباد ہوگا۔ تو یہ حرص میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں پیغام دیا ہے کہ خامند کے ذمہ ہے کسان بن کے دکھائے، جیسے کھیتی پر جان مارتا ہے کسان، ایسے خامند اپنی بیوی کے لیے جان کھپائے۔ بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ پھر خوبصورت پھلدار پھولدار پودا بن کے دکھائے، باغ بن کے دکھائے، درخت بن کے دکھائے، تو زندگی خوشحال بھی ہوگی، شاداب بھی ہوگی، آباد بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔